السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے اب آپ کے مختلف سوالات تھے، کچھ ابہام تھے، کچھ اشکالات تھے۔ بادیان کے پھول کہہ لیجئے، ہندی میں چکرا پھول کہہ لیجئے، چکرا پھول کہہ لیجئے، بادیان کے پھول کہہ لیجئے، ہر کوئی اس کو جانتا ہے، مگر اس کا معشور عام میں جو اس کا فائدہ ہے وہ بس اتنا سمجھا جاتا ہے کہ شادی میں بریانی پکے گی تو اس میں ڈال دو، موت میت 40ویں برسی میں پلاؤ پکیں گے تو اس میں ڈال دو، اور بس۔ نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ بہت قیمتی ترین چیز ہے۔ قیمتی ترین چیز کس کو کہتے ہیں؟ جس کیس میں آپ کے 1.5-2 لاکھ روپے کے ٹیسٹ ٹھکنے والے ہیں، وہ بغیر ٹیسٹ ہوئے آپ ٹھیک ہو جائیں، تو اس لیے ہم اس کو ایسی چیزوں کو قیمتی ترین چیز کہتے ہیں۔ میرا ذاتی مشورہ یہ ہے کہ بادیان کے پھول، چکرا پھول آپ کے گھر میں ہونے چاہیے، ہر حال میں ہونے چاہیے، فائدے میں رہو گے۔ گھر میں ہونے کے کیا فائدے ہیں کہ کسی شخص کو کسی بھی قسم کی بدترین قسم کا گیسٹرو پرابلم ہے، گیسٹرو پرابلم اگر اخراجی کیفیت میں یا تو گیس سے خارج ہو جائے یا ڈکار سے خارج ہو جائے، اگر نہیں ہو رہا تو دل کو پکڑ لیتا ہے، اور جب دل پکڑتا ہے تو بندہ بدترین گھبراہٹ میں آ جاتا ہے، بدترین گھبراہٹ میں آئے گا تو پینک اٹیک میں پڑ جائے گا، پینک اٹیک میں پڑے گا تو ہاسپٹل جائے گا، وہاں جاتے ہی پتہ چلا پینک اٹیک، آفٹر دا پینک اٹیک ہاسپٹل میں جیسے ہی پہنچے گا پتہ چلا بی پی بھی شوٹ ہے اور شوگر بھی شوٹ ہے، پہلے تو کبھی تھی ہی نہیں، حالانکہ وقتی اور ایمرجنسی اور ایکسیڈنٹلی ایسا ہوا تھا، لیکن بندہ لگ گیا دوائیں کھانے پہ۔ ان ساری ایمرجنسی سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ کہ گیسٹرو کی کوئی بھی قسم ہو، پیٹ پھول گیا ہے، پیٹ میں درد ہو رہا ہے، پیٹ میں گڑ گڑ ہو رہی ہے، سانس پھنس رہی ہے، دل پھنس رہا ہے، تو ایسے تمام صورتوں میں اس کے تقریباً 7-8 پھول ابال کے 1 کپ پانی میں کھولا کے ٹھنڈا کر کے پی لیں۔ اس کا کعوہ جیسا کہ چائنیز پیتے ہیں عام طور پر، اس کو ہمارے یہاں فکس ہے کہ ہم نے فلانے براؤن کلر کی پتی ہی ابال کے پینی ہے، اسی کو ہم کعوہ کہتے ہیں، اسی کو ہم چائے کہتے ہیں، جبکہ دنیا جو ہے ہربل کی بے شمار چیزوں کو ابال کے پیتی ہے، حالات کے اعتبار سے، فیصلے کے اعتبار سے، مزاج، ضرورت اور نیڈ کے اعتبار سے۔ تو ایک تو یہاں پہ کام آ گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی شخص پھیپڑے میں، حلق میں، پسلیوں میں کوئی بھی تکلیف ہے، انفیکشن ہے، درد ہے، اٹک رہا ہے، پھنس رہا ہے، ٹھیک ہے نا، پتھر کی طرح چبھ رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کو پینے میں اللہ فائدہ دے دیتا ہے۔ تیسری بات، گلے میں کسی بھی مسئلے میں، ایمرجنسی کی صورت میں اگر اس کو غرارہ کرتے ہوئے، جیسے کہ اس کے 7-8 پھول آپ نے 1 کپ پانی میں خوب کھولا لیے، پھر چھان لیے، پھر اس کو غرارہ کرتے ہوئے تھوڑا تھوڑا کر کے پی گئے، تو اس سے بھی حالت امن میں آ جاتے ہیں۔ پیشاب بہت زیادہ جل کے آ رہا ہے، تکلیف سے آ رہا ہے، اذیت سے آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اس کے 7-8 پھول 1 کپ پانی میں خوب کھولا کے، ابال کے، چھان کے ہلکا نیم گرم پی لیا، تو اس میں بھی امن آ جاتا ہے۔ لوگ اپنی طرف سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ فلانی چیز ٹھنڈی ہے، فلانی چیز گرم ہے، یہ معتدل ہے، اس کا مزاج 6 نمبر ہے، یعنی کہ اعصابی غدی کہہ لیجئے اس کو آسان لفظوں میں۔ تو جو اعصابی غدی چیز ہوتی ہے، نہ وہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ وہ گرم ہوتی ہے، وہ معتدل ہوتی ہے، اس کو ٹھنڈا کہنا غلط، گرم کہنا غلط۔ اچھا، اسی طریقے سے جن بچیوں کو مینسس کے دوران بدترین تکلیف ہوتی ہے، ایون کہ دورے پڑنے کی کیفیت ہوتی ہے، ہاسپٹل میں جا کے انجیکشن لگوانے پڑتے ہیں، عجیب عجیب سی آواز نکلنی شروع ہو جاتی ہے، مردانہ ٹائپ، ایسی صورت میں بھی سمجھا جاتا ہے کہ اس پر جنات حاضر ہو گئے، چڑیل ہو گئی، پھپھو نے جادو کروا دیا ہے۔ کائنات کا سب سے مظلوم طبقہ پھپھو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ہر کوئی اڑے تڑے بس ساری پھپھو پہ ڈالو۔ ان جاہلانہ خرافات سے بچا جا سکتا ہے ایک دوسرے پہ الزام ٹھوکنے سے، کہ بھائی اس کے 11-12 پھول جو ہے، بجائے 7 کے 11-12 پھول، بادیان کے پھول، سونف کے پھول، یہ ابال کے نیم گرم پہ لا دیا جائے تو بچی امن میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت زیادہ اچانک نزلہ، چھینک، زکام بہت ایمرجنسی میں آپ کو لگ گیا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اگر اس کو ابال کے، چھان کے نیم گرم پہ لا دیں گے تو وہ انسان کا بچہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بے شمار لوگ اس کا تیل بھی نکالتے ہیں، اس کا جوہر بھی بناتے ہیں۔ تیل نکالنا اس کا بہت آسان ہے، عام طور پہ رات کو اس کو 2 کلو کم از کم لے لیا آپ نے، کسی بھی اعصابی تیل کا، کیونکہ یہ اعصابی 6 نمبر ہے، تو کسی بھی 6 نمبر کا تیل، جیسے ارن کا تیل ہے، سفید تل کا تیل ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا ہلکا سا چھڑکاؤ مار دیا، اور پھر پانی کا بھی ہلکا سا چھڑکاؤ مار دیا رات کو، اور پھر صبح اس کا تیل نکلوا لیا، تو اس کا تیل بہت قیمتی ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ذہنی سکون کا باعث ہوتا ہے۔ اگر اس کو رات سونے سے پہلے اپنی کن پٹیوں پر یہاں پہ اچھی طریقے سے لگا لیتے ہیں، اور ماتھے پر بھی مالش کر لیتے ہیں، تو دماغی اور ذہنی اور روحانی اور نفسیاتی طور پر اللہ سکون دے دیتا ہے۔ اسی طرح اس کے تیل کا 1-1 قطرہ رات کو تکیے کے دونوں سائیڈوں میں 2-2 قطرے لگا دیتے ہیں، تو نیند بڑی پرسکون آتی ہے۔ نیند میں صرف شادی دکھتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ نہیں ہوتا کہ نیند میں رات کو دیکھا کہ کالے رنگ کا بکرا سر مارنے چلا آ رہا ہے، بھینس آ گئی، خون دیکھا، فلانا دیکھا، تو ایسے ڈرونے خواب نہیں آتے، سے اچھے خواب آتے ہیں۔ شادی ہو گئی ہے تو ہونے کے خواب آتے ہیں، اور نہیں ہوئی تو ہونے والی ہے اس کے خواب آتے ہیں، خواب بڑے پیارے پیارے آتے ہیں، ایک دفعہ کر کے دیکھ لیجئے۔ ویسے اس کا تیل اگر آپ کا کوئی پنساری قابل اعتبار ہے
تو اس سے اس کا تیل بھی مل جاتا ہے. تو یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیے, بہت قیمتی ترین چیز ہے. یعنی کہ دل بند ہو رہا ہے, پیٹ پھٹ رہا ہے, دل میں پکڑ آ گئی, دل میں بوجھ آ گیا, بھاری پن آ گیا, اور ایسی صورتوں میں بھی کام کرتا ہے, اور بہت اینٹی بیکٹیریل بھی ہے. ذہن میں رکھیے گا, فائدے میں رہیں گے انشاءاللہ. ہمیشہ دعا میں یاد رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.